جہاں نے سمجھا مقام حسین کا. یہ جب واقعہ کربلا پیش آیا تھا اس وقت جو صورتحال تھی اور آج کی صورتحال سے اگر اس کا تقابل کیا جائے علامہ صاحب، کیا یہ ادراک ہے مسلمانوں کو اس بات کا، اس قربانی کا، کہ وہ مقام ان کا کیا تھا اور جو سر کٹا وہ کس کا کٹا؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضن بقضاء تسلیما لامر قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. بہت اچھا اور عصر حاضر کا سوال آپ نے کیا ہے کہ امام حسین 61 ہجری کو جب 28 رجب کو نانا کا مدینہ چھوڑ رہے تھے تو ان کے یہ الفاظ آج بھی فضا میں گونج رہے ہیں کہ اے نانا کے دین، اگر میرے بچنے سے، میرے مرنے سے تو بچ سکتا ہے تو آؤ تلواروں میری جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. یعنی امام حسین دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ میں حکومت اور اقتدار کے لیے نہیں جا رہا ہوں بلکہ نانا کے دین کو بچانے جا رہا ہوں. میرا ہر عمل اس دین کی کشتی کے لیے ہے جو اس وقت بھنور میں پھنس چکی ہے. یقیناً کچھ لوگ اس وقت امام حسین سے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ مت جائیے، حالات بڑے ناسازگار ہیں. کچھ لوگ امام حسین سے دور چل رہے تھے کہ اچھے حالات ہوں گے تو امام حسین کی طرف آ جائیں گے اور برے حالات ہوں گے تو کہیں گے کہ امام حسین کے ساتھ ہم نہیں تھے. المیہ یہاں یہ ہے کہ آج آپ جب دنیا کا اس سیارے کا مشاہدہ کرتی ہیں کہ سیارے پہ کشمیر، فلسطین، لبنان، جہاں جہاں ان 57 اسلامی ممالک میں آپ مسلمانوں کی حالت زار دیکھتی ہیں تو آپ یہ دیکھتی ہیں کہ قبلہ اول مٹھی بھر یہودیوں کے قبضے میں ہے. ہم نے امام حسین کی قربانی سے ابھی تک وہ حرارت حاصل نہیں کی جو بینگ مسلم امہ ہمیں وہ سمجھنا چاہیے تھا. دراصل آپ نے قربانی کی بات کی، میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے امام حسین کی شخصیت کو نہیں سمجھا. اگر ہمیں یہ پتہ چل جاتا، یہ ادراک ہو جاتا کہ امام حسین کون ہیں، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، تو ہم مسلمان صرف رسومات میں نہیں ڈوبے ہوتے، ہم اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ کرتے امام حسین کا کردار. اور امام حسین کا کردار یہ تھا کہ جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستوں، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح. اس وقت فرزند رسول نے یزید کی بیعت کا انکار کر کے ان حالات میں یہیں سے آگے آپ سے بات کروں گی. اس وقت ہمیں اسلامک اسکالر ہیں ڈاکٹر جمیل راٹھوڑ صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. جو علامہ صاحب آپ نے کردار کی بات کی ہے، میں ان سے اس پر سوال کروں گی. آج کل کے اگر دور حاضر کی بات کروں میں، آپ نے جس طرح کہ ابھی کہا کہ قربانی تو چھوڑیں، وہ کردار کو اس طرح سے سمجھنے سے قاصر ہیں آج کے دور کے حاضر کے مسلمان. ڈاکٹر جمیل راٹھوڑ صاحب، آپ کی اس پر رائے کیا ہے؟ آج کل ہمارے پاس گوگل ہے، موبائل کا ایک کلک ہے جس پہ ہم سب کچھ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، کتابیں کی کتابیں پڑھی ہیں، لیکن پھر بھی ہم قاصر ہیں کہ ہم میں وہ جستجو نہیں ہے کہ ہم جتنا ہو سکے ان کے کردار کو نہ صرف سمجھیں بلکہ خود پہ امپلیمنٹ بھی کریں. کیوں آج کا نوجوان یہ اہل بیت اطہار کی سیرت کو، کردار کو اس طرح سے نہیں پڑھنا یا سمجھنا چاہتے جیسے ضرورت ہے اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ. بہت آپ نے خوبصورت سوال کیا. میں اس کے لیے تھوڑا سا اتنا ضرور درخواست کروں گا کہ دیکھیے، ہم ذکر حسین کرتے ہیں لیکن، اور ضرور کیجئے، ذکر حسین کرنا چاہیے، لیکن ذکر حسین کے ساتھ ساتھ ہمیں فکر حسین بھی کرنا چاہیے. یعنی امام علی مقام کی شہادت کا ذکر تو کرتے ہیں، بڑی عظیم شہادت تھی، لیکن اس شہادت کے مقاصد کیا ہے؟ وہ مقاصد غالباً ہم ڈیلیور نہیں کرنا چاہ رہے اپنی نئی نسل کو. نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہم ذکر حسین بھی کرتے ہیں، ذکر شہادت حسین بھی کرتے ہیں، لیکن فکر حسین اور مقصد شہادت سے ہم کوسوں دور نظر آتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اگر آپ بات کریں تو ہم حسین زندہ باد کہتے ضرور کہیے، لیکن حسینیت کا بھی ذکر کیجئے.
ہم یزید مرد آباد کہتے ہیں، ضرور کہیے، لیکن یزیدیت کو بھی ظاہر کیجئے، اس لیے کہ دنیا کے اندر یہ دو بڑی بڑی فلسفیز ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ اپنے اپنے عقائد کو ایک طرف رکھ کر، اپنے نظریات کو ایک طرف رکھ کر، اگر دنیا کو مجموعی طور پر ہم کنکلوڈ کریں تو دنیا دو حصوں میں ہمیں تقسیم نظر آتی ہے، یا تو کوئی حسینی ہے یا پھر کوئی یزیدی ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب یہ جو دونوں لیگیسیز ہیں یا جو یہ تفریق ہے حسینیت اور یزیدیت، اس کو بھی تو سمجھا جائے نا پراپرلی کہ آخر یہ ہے کیا، کہ اگر آپ حق بات میں ہیں تو وہ حسینیت ہے، اس میں کامیابی ہے، اور اگر آپ غلط بات پہ ہیں، آپ ظلم کر رہے ہیں یا ظلم کرنے والے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس نے جو کیا ٹھیک کیا، ڈیفینڈ کر رہے ہیں، تو یہ یزیدیت ہے، اس تفریق کو بھی تو سمجھنا ضروری ہے نا۔ جی ہاں بالکل، میں اسی طرف ہی آ رہا تھا۔ دیکھیے ہم حسینی کہلاتے ہیں، بڑے فخر کے ساتھ کہلانا بھی چاہیے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہم اگر حسینی ہے لیکن ہمارا کردار اگر یزیدی بن جائے، ہم سچ کی بجائے جھوٹ کو اپنا لیں، ہم دہشت، وحشت، بربریت، فسطائیت، آمریت، جہالت اور دنیا کی جتنی بھی سامراجیت ہے آج وہ ہمارے اندر موجود ہے، اور جہاں جہاں یہ اگر کردار کے جو ہے وہ بڑے بڑے منابع ہوں گے تو سمجھ جائیے وہاں وہاں پر یزیدیت ہے۔ کوئی اگر حق کی بات کرتا ہے لیکن بیہائنڈ دا کرٹن اگر حق کو مٹانا چاہتا ہے تو وہاں پر آپ کو یزیدیت نظر آئے گی۔ جہاں انسان کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، جہاں بچوں پر زندگی درگوز کی جا رہی ہے، جہاں پر چادر اور چار دیواری کی حرمت کو پامال کیا جائے، سمجھ جائیے کہ وہاں پر یزیدیت ہے۔ جہاں فرد کی خاطر اجتماعیت کو قربان کر دیا جائے تو وہاں آپ کو یزیدیت نظر آئے گی۔ جہاں انسانی حقوق کا گلا دبایا جا رہا ہوگا وہاں آپ کو یزیدیت نظر آئے گی۔ جہاں پر فریڈم آف اسپیچ کے خلاف بات کی جا رہی ہوگی وہاں پر آپ کو یزیدیت نظر آئے گی۔ اور جان لیجئے جہاں پر اجتماعیت کی خاطر ایک فرد خود کو قربان کرتا ہوا نظر آئے تو سمجھ جائیے وہاں پر حسینیت آپ کو نظر آ رہی ہے۔ جہاں شرف انسانیت کی بات ہے، جہاں بقائے آدمیت کی بات ہے، جہاں حریت انسانی کی بات ہے، اور جہاں پر انسانیت کی عظمت کی بات ہے تو سمجھ جائیے وہاں پر بالکل آپ نے ڈاکٹر صاحب بجا فرمایا، اور بلکہ میں آسان الفاظ میں اسی گفتگو کے سلسلے کو آگے بھی لے کر جاؤں گی۔ میں اگر حالات حاضرہ کی بات کی جائے تو عام طور پر ایک نارمل بندہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ دور اور تھا، وہ لشکر یزید کا 72 اس کے سامنے، اور اس طرح سے وہ بیعت کا اور ایک الگ الگ معاملات، لیکن واقعہ کربلا میں ایک بہت بڑا فلسفہ تھا، بہت بڑا سبق ہے ہم لوگوں کے لیے، جو کہ یہ دین کی سربلندی کے لیے اتنی بڑی قربانی کسی حکمت کے تحت دی گئی ہے، اس سبق کو سیکھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ یہ جو آج ہم اس طرح کے واقعات سنتے ہیں کہ وہ ملازمہ پر ظلم کیا، اس کے سر پہ اتنا زخم ہو گیا کہ اس میں کیڑے پڑ گئے، اس کو دیکھا تک نہیں بچی کو، کہ جب اس کی مرنے والی حالت ہوگی تو اسپتال لے گئے، وہ بھی ہمسائے لے گئے۔ یہ بھی یزیدیت ہے کہ ظلم کی اتنی انتہا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کر کے رہے ہیں، اسلام سے دور ہیں، ان کی تعلیمات سے دور ہیں، تبھی آپ اس نیز پہ پہنچے ہیں کہ آپ کو فرق ہی نہیں پڑ رہا، آپ میں احساس ہی نہیں ہے۔ خیر تقابل کریں گے آج کے دور کے ساتھ بھی۔ جو میں نے ابھی حوالہ دیا، ظاہر ہے یہ وہ دور نہیں ہے اسلام کا، ہم لوگ بہت آگے آ گئے ہیں، نہ اس طرح کے لاؤ لشکر، نہ وہ ماحول، لیکن اس وقت ہمیں جو درس ایک دے دیا گیا یا جو فلسفہ ہمیں سمجھا دیا گیا، اب ہمارا مقصد تھا کہ ہم اس کو فالو کرتے، لیکن جو میں نے ابھی آپ کو اگزامپل دی کہ ہم لوگ احساس سے عاری ہو چکے ہیں۔ اگر ہم مظلوم کے بارے میں بات ہی نہیں کر رہے کہ بھئی ظلم ہو رہا ہے، یہ روکنا چاہیے کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، تو کیا یہ یزیدیت نہیں ہے؟ یقیناً یزید کسی شخصیت کا نام نہیں ہے بلکہ ایک مجسم کردار کا نام ہے، بالکل، جو کہ جیسے ابھی مولانا صاحب فرما رہے تھے، یہ کردار جو تھا 61 ہجری سے چلتا ہوا سفر طے کرتا ہوا آج 1445 ہجری کا جو محرم ہے اس میں داخل ہو گیا ہے، اور یزیدی قوتیں نہیں چاہتیں کہ حسینیت کا پیغام عام ہو سکے اور دنیا کو یہ پتہ چل سکے کہ آخر امام حسین علیہ السلام ایسے حالات میں اپنے 72 نفوس کو، جس میں 6 مہینے کا علی اصغر بھی تھا، آخر کیا فلسفہ تھا، کیا تھیوری تھی، کس مقصد کے لیے انہوں نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا،
کیوں وارد کربلا ہوئے، کیوں پانی بند ہوا، امام حسین کا ایم کیا تھا، امام حسین کا اصل موٹیو اور ان کا مقصد کیا تھا، آج دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے۔ آپ کہہ رہی ہیں اتنی ٹیکنالوجی میں ترقی ہو گئی ہے، اتنی سوشل میڈیا آگے بڑھ گیا ہے، دنیا ترقی کی طرف جا رہی ہے، مگر ہم امام حسین کے اس مقصد کو ابھی تک عوام میں نہیں پہنچا سکے۔ ہم مسالک میں بٹ گئے، قوموں میں بٹ گئے، قبیلوں میں بٹ گئے، عقیدوں میں بٹ گئے۔ امام حسین نہ تو عقیدے کی بات ہے نہ قوموں کی بات ہے، امام حسین کی قربانی ایک فکر ہے، فکر ہے۔ اور وہ فکر اگر دنیا میں عام ہو جائے، امام حسین نے کربلا کے ریگسار پہ اپنا سب کچھ لٹا کے نانا کے دین کو وہ جلا بخشی کہ کائنات میں یہ عظمت بالکل کسی کو نہیں علامہ ملی۔ صاحب، میں چاہوں گی کہ ہم یہ جو وہ جو وقت آیا تھا نا جب بیعت طلب کی گئی تھی، اور جب یزید کو ملا تھا اور اس کے بعد مروان کو بھیجا گیا تھا، اور اس نے وہیں سوچا کہ بھئی یہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں رات کی تاریکی میں بیعت کیوں دوں گا، میں دن کے اجالے کا انتظار کروں گا، مسجد میں جا کے فیصلہ ہوگا، اور کہا گیا تھا کہ میری آواز اگر بلند سنو تو بنی ہاشم قبیلے کے نوجوانوں کو کہا تھا کہ اندر آ جانا۔ تو اس وقت یہ کیوں کہنا پڑا امام حسین کو کہ مجھ جیسا، یہ نہیں کہا کہ میں تمہاری بیعت کیوں کروں گا، مجھ جیسا یزید جیسے کی، یہ جو الفاظ کا استعمال کیا گیا کسی مقصد کے لیے کیا گیا۔ ڈیجیٹل لون سکیم، عوام کو قرضوں کے جال میں پھنسا کر لوٹنے والے بھیڑیے بے نقاب۔ بول کی کاوشیں بارآور ثابت ہو گئیں، آن لائن قرض مافیا کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے۔ بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ، اٹھائی اس اسکیم کے خلاف آواز۔ بول کی ڈیجیٹل لون سکیم کے خلاف آگاہی مہم کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 59% عوام نے دیکھی اپنی اسکرین پر، کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔